اہم گزارش کہ جب ان دنوں میں ہم اپنے آپ کو اللہ سے بخشوا لیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، یہ 10 دن ذی الحجہ کے معاف کروا لیں، تو غالب یقین رکھیں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اور اپنے دل میں ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ یا اللہ اب میں نے گناہ نہیں کرنے، اے اللہ ہو جاتے ہیں مجھ سے پر مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ سے غیبت ہو جاتی ہے مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ سے زبان درازی ہو جاتی ہے مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری اصلاح فرمانا، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے کلمہ طیبہ نصیب فرمانا، اے اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرمانا۔ یہ دعائیں اللہ سے کریں ان 10 دنوں میں کہ اللہ اب تو نے میری توبہ، تو مجھے توبہ کی توفیق تو دے دی ہے، پر مجھے اس توبہ پہ قائم رکھنا، اور جب میں ٹوٹنے لگوں، شیطان مجھے بہکانے لگے، تو میری اصلاح فرمانا۔ ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو اللہ سے پاک کروا لیں گناہوں سے، اور پھر اس پر قائم بھی رہیں، مسلسل ان 10 دنوں میں نیکیوں کے لیے کمر باندھ لیں، حاجیوں سے مشابہت اختیار کریں، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں، 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے آپ کے۔ یہ اہم پیغام جو میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنا، اور مجھے لگا کہ آپ لوگوں تک بھی یہ پہنچانا چاہیے، تو میں نے یہ بیان کا چھوٹا سا حصہ بنا دیا کہ آپ بھی ساری بہنیں یہاں سے نیت کر کے اٹھیں کہ ہم نے اس دفعہ قربانی صرف جانور کی نہیں، اپنی انا، اپنے تکبر کی بھی کرنی ہے۔ میں نے نہیں کسی بہن بھائی کو فون کیا تو اس نے نہیں کیا تو میں کر لوں، وہ نہیں بھی مجھ سے حال چال پوچھتا، وہ میرے ساتھ برا بھی کرتا ہے، کوئی بات نہیں، میں اچھا کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ رہے ہیں، اللہ کے نبی میرا فلانا رشتہ دار میرے ساتھ اتنا برا کرتا ہے، حالانکہ میں اس کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہوں، وہ پھر برا کرتا ہے، میں پھر اچھا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ایسے ہی کرتا رہنا، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد تیرے ہر کام میں شامل ہو، ہر کام، ایک کام میں نہیں، ہر کام میں شامل ہو، تو دوسروں کی مدد کرتا رہنا، نہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرتا رہنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہو، تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، تو اللہ کی مدد تیرے ہر کام میں غیب سے شامل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ سب کو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا پیغام سن رہی تھی، تو فرما رہے تھے کہ اس عید پر جانوروں کی قربانی کرنے سے پہلے آپ سب بھی ایک قربانی کیجئے۔ تھوڑی دیر کے لیے سکوت اختیار کیا، خاموش ہوئے اور فرمانے لگے کہ میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بھائیوں، میرے تمام سننے دیکھنے والوں، آپ سب سے کہنے لگے میری گزارش ہے کہ اس عید پر آپ جانوروں کی قربانی سے پہلے اپنی انا کی، اپنے تکبر کی، اپنے موڈ سوئنگ کرنے کی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی بھی قربانی کر دیجئے۔ یہ قربانی جتنی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، فرمانے لگے، اتنی کوئی قربانی مقبول نہیں، کیونکہ اللہ پاک خود حدیث قدسی میں کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے گوشت قربانی کے یا تمہارے نکالے ہوئے ان کے خون نہیں چاہیے، میں تو تمہاری نیتیں دیکھتا ہوں، میں تو تمہاری نیتیں دیکھتا ہوں۔ اللہ کا واسطہ اس عید پر اپنی انا تکبر کی قربانی کر دیں، کسی رشتہ دار سے ناراض ہیں تو اس سے صلح کر لیں، میں کون، میری اوقات کیا، میں کون، میری اوقات کیا، 4 کندھے بھی نصیب ہو جائیں تو بڑے نصیبوں والے ہم، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے تو بڑے نصیبوں والے ہم، قبر اور کفن نصیب ہو جائے تو بڑے نصیبوں والے ہیں ہم۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتا، قبر اور کفن بھی نصیب نہیں ہوتا، تو اللہ سے اللہ کی رضا مانگیں، اور اللہ کی رضا جن اعمال میں ہے ان کو پکڑ لیں۔
رشتہ داری کو جوڑنے میں اللہ کی رضا ہے۔ کسی ایک کی اصلاح کرنی ہو تو اصلاح کر دیں، لیکن توڑیں نہیں رشتہ داری۔ کوئی غلط ہے اس کو صحیح کر دیں، لیکن توڑیں نہیں رشتہ داری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے ساتھ ایسے ہوگا، بالکل جوڑ کے انگلیاں، یہ آپ دیکھ رہی ہیں ساری، ایسے ہوگا میرے ساتھ جو بھی رشتہ داری کو جوڑتا ہے، اور اعلیٰ جنت اللہ اسے نصیب فرمائیں گے۔ پیاری سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رشتہ داری کو جوڑا جائے، جو توڑے اس سے جوڑے، جو جوڑ رہا ہے اس سے تو سارے ہی جوڑتے ہیں نا، جو توڑ رہا ہے اس سے جوڑیں، کہ اس سے ایسے ہمارے تعلقات ہو جائیں کہ کچھ بھی کوئی کہتا رہے میری اوقات کیا جو کسی نے کچھ کہہ دیا۔ غلط بات بے شک نہیں برداشت کرنی، لیکن رشتہ داری نہ توڑیں۔ اپنی انا کی، اپنے تکبر کی بھی قربانی کر دیں۔ جانور کی قربانی کرنے سے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے میری بہنوں، بہترین مہینہ ہے، خوبصورت دن ہے، چنے ہوئے دن ہیں اللہ کے، جن میں اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کی بڑی بڑی قیمت لگا رہے ہیں، اور یہ ہم جیسوں کے لیے ہی ہیں۔ مانگ تو ہم جنت رہے ہیں، پر اعمال کا ٹائم نہیں ہے، تو اللہ نے ہم جیسوں کے لیے یہ دن دیے کہ بھائی ایسے دن ہیں جو قیمت لگا کر بھیج رہا ہوں، کہ مقرر دن 10 دن پہلی ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک بہترین دن کہا، بہترین دن۔ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آپ نے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ پہلے بھی بتا چکی، دوبارہ دہرا رہی ہوں، جو لیٹ ہو گئی تھی بہنیں ابھی پہنچی ہیں، تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ، تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ پہنچیں گی۔ اور قربانی جو ہے وہ دکھلاوے کی نہ کریں کہ فلانا بکرا لایا ہے تو میں بھی لاؤں گی، فلانا یہ لایا ہے تو میں بھی لاؤں گی۔ قربانی صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ میرا بن جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ قربانی اس لیے نہیں ہوتی کہ میرا جانور بڑا لگے، یا میں اسٹیٹس پہ تصویریں لگا دوں، یا میں گوشت سے فریج بھر لوں۔ سارا سال ہی تو ہم کھا رہے ہیں، کون سا دن ہے جو اللہ نے کھلائے بغیر ہمیں رکھا ہے؟ اسٹیٹس پہ تصویریں لگوانے کے لیے نہیں۔ اور یہ آج کل کا ایک بہت بڑا المیہ، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، کہ جس طرح سے ہم قربانی کے جانوروں کے ساتھ گانوں کو منسوب کر کے تصویریں لگا رہے ہیں۔ کہاں چلا گیا قربانی کا وہ ذوق، وہ قربانی کی قدر و قیمت، وہ عزت و احترام، کہ ایک نبی کی سنت کو آپ گانوں کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں، اور راتوں کو آپ کو یہ شوق ہے کہ ہمارا قربانی کا جانور بھاگے اور وہ چھن چھن کرتا ہوا بھاگے۔ آپ اذیت دے رہے ہیں اس قربانی کے جانور کو۔ کہا اسے پالو پوسو یہاں تک کہ اس کے ساتھ انسیت ہو جائے تو پھر اس کی قربانی کرو، جیسے وہ اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے تھے جس کی سنت ہم پوری کرنے جا رہے ہیں۔ جس نبی کی ہم سنت پوری کرنے جا رہے ہیں وہ تو بیٹا قربان کرنے لگا تھا، تو کوئی بیٹے کو ایسے بھگاتا ہے جیسے آج راتوں میں ہمارے اوباش لڑکے قربانی کے جانوروں کو بھگا کے ویڈیوز بنا کے ٹک ٹاک بنا کے ٹک ٹاک بنائی جا رہی ہے، ٹک ٹاکوں پہ پیسے کمائے جا رہے ہیں، میرا قربانی کا جانور، میرا جانور، اور ان کے اوپر کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ بکرا لانا ہے تو بکرا ہی لانا ہے، دوسری جٹھانی بیل لائی ہو تو میں اس سے ڈبل بیل لاؤں گی، اس لیے قربانی نہیں ہوتی۔ روئیں اللہ کے آگے۔ وہ اپنا بیٹا رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا 6 سال کا معصوم بچہ قربان کرتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ تو کیا سمجھا تھا کہ مجھے میرا بیٹا تجھ سے زیادہ محبوب ہو گیا؟ 86-87 سال کی عمر میں بیٹا مل رہا ہے، اس وقت بھی یہ سوچ ہے ان کی کہ یا اللہ تو سمجھا تھا میرا بیٹے کی محبت تیری محبت پہ غالب آ گئی؟ نہیں یا اللہ،
بس تو میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لینا. اس وقت بھی قبول کروا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے اب تو میں بڑا نبی بن جاؤں گا, میرے بیٹے کی قربانی دے رہا ہوں. اس وقت بھی ڈر کے پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو اللہ کے آگے قربانی کرتے ہوئے بھی روئیں, یا اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں یہ قربانی کر رہی ہوں. اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے فقیروں کو دیں. انہیں رشتہ داروں کو نہیں دینا جنہوں نے 4 بوٹیاں آپ کو بھیجی ہیں, آپ نے 6 ان کو بھیجنی ہے. اس کی طرف سے بھی آیا تو میں بھیجوں گی نہیں. جن کے گھر نہیں ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیں آپ, جن کے گھر نہیں ہے. اور بہنوں کو بھی بھیجیں, چاہے بہنوں کے گھر قربانی ہوئی ہے لیکن بہنوں کے گھر بھیج دیں. یہ میں اپنا ذاتی بتا رہی ہوں, کوئی شریعت یا دین نہیں. بہنوں کو بڑا مان رہتا ہے. میرے بھائیوں کی طرف سے کچھ آیا ہے, میرے بھائیوں نے میرا حصہ رکھا ہے, چاہے وہ آگے کسی کو دے دے, اس کا دینے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا, لیکن اپنی بہنوں کو ضرور یاد رکھیں. لازمی بہنوں کے نام کی ایک حصہ بنائیں, اس پہ خوبصورت الفاظ میں لکھیں میری پیاری بہن کے لیے. کیا دل باغ باغ ہوگا اس بہن کا, اور کیسی دعائیں دے گی وہ آپ کو. ہیں میری پیاری بہن کے لیے. یہ نہ کہا کریں بھئی وہ تو کھاتی ہی نہیں, وہ لوگ تو کھاتے ہی نہیں قربانی کا. نہیں کھاتے. آپ اپنے مال میں سے آپ بتائیں کہ میں اپنی ہر چیز میں اپنی بہن کا حصہ رکھتا ہوں. میں اپنی بہن کو بھولتا نہیں ہوں. کبھی تو وہ دن آئے کہ آپ فون کریں اپنی بہن کو, آ جاتی نہیں ہو, مل کے بیٹھ کے بچپن کی یادیں تازہ کریں گے, کچھ باتیں کریں گے. کبھی تو یہ دن آئے, کبھی تو بلائیں بہن کو. ماں باپ کے بعد بہن کا میکا ہی بھائیوں سے ہوتا ہے, وہ ان کا منہ دیکھتی رہتی ہے. کبھی تو میری دعوت کر لیں, کبھی تو میرے بچوں کے ساتھ مجھے کہیں ہاں بہن آ جاؤ رہنے کے لیے. کچھ باتیں کریں گے, کچھ دن, کچھ لمحے, کچھ وقت ساتھ گزاریں گے. تھک گئی ہوگی دنیا کی پریشانیاں لے لے کے. ہر بہن کا دل کرتا ہے کہ دکھوں میں سے نکل کے کچھ دن تو وہ سکھ کے بیٹھ کے کچھ کھائے, کچھ دن تو وہ زندگی کے گزارے, اپنی بہنوں کے قریب رہیں, ان کے دلوں کے قریب رہیں. ان کی آنکھوں میں سے دکھ پڑے جیسے وہ آپ کی آنکھوں میں سے دکھ پڑھ لیتی ہیں نا, اور اپنے ہاتھ اٹھا دیتی ہیں اللہ کے آگے. ضروری نہیں کہ وہ ہنس رہی ہیں, مسکرا رہی ہے تو اسے کوئی غم نہیں ہے. اس کی آنکھوں میں سے دکھ پڑیں, اس کی دعائیں لیں اللہ سے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. بہن کے ہاتھ اٹھیں گے اور آپ کے لیے اللہ نے معاملے طے کر دینے. اور ان 10 دنوں میں اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کرنا نہ بھولیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. کل ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس دعا کی اہمیت کیا ہے. ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ میرے والد, میری والدہ, میرا جو بھی اس دنیا سے جا چکا اس کی بخشش فرما, تو پھر پتہ چلے گا اس دعا کی اہمیت کیا ہے. ایک دم اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے جس کے لیے دعا کی جاتی ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ یہ میرا عذاب کس وجہ سے ہٹ گیا, میرا درجہ کس وجہ سے بلند ہوا. تو کہا جاتا ہے تیرے ورثہ کی طرف سے تیرے لیے دعا آئی ہے. روزانہ یہ میں قبرستان دیکھتے ہوئے گزرتی ہوں, کسی بیان پہ جاتی ہوں, کہیں سے آتی ہوں, کتنے لوگ پڑے ہیں جو بڑے دانے, بڑے سمجھدار, بڑے سگڑ لوگ تھے, جن کے جو پیسہ بچاتے بچاتے اپنی اولاد کے لیے یہاں اس دنیا سے چلے گئے, اور آج اولاد کو یاد ہی نہیں ہے کہ کوئی یہاں پڑا ہے جس نے ہمیں آج گھروں والا بنایا, جسے ہمیں آج گاڑیوں والا بنایا, جس نے ہمیں آج شوہروں والا, بیویوں والا, بچوں والا بنایا. کوئی پڑا ہے اس قبرستان میں, اس کے لیے گزرتے ہوئے دعا تو کر دیں. یاد ہی نہیں اولادوں کو. دنیا میں افراتفری رگی ہوئی ہے, میری 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 نفسا نفسی کا عالم ہے. کسی کو کوئی یاد نہیں ہے, کوئی یاد نہیں ہے.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کے لیے ایسے اعمال بنوائے، ایسے اعمال کروائے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنی ہے، مغفرت کی دعا کرنی ہے، ان کے لیے کچھ صدقات کریں، ان کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کے بھیجیں۔ اور ایک گزارش کہ جب